ایک ندی کے کنارے بلند دیوار تھی اور اس پر ایک پیاسا بیٹھا تھا، اور پیاسا بھی بڑی شدت کا تھا۔ اس کے بہت برے حال تھے۔ وہ پانی کا دیوانہ تھا، نہایت پریشان تھا، اور اس کے اوسان بھی خطا تھے۔ وہ دیوار پانی تک پہنچنے میں حائل تھی، لیکن اس کی پیاس کی شدت اسی طرح برقرار تھی۔ اس نے دیوار کی ایک اینٹ اکھاڑ کر پانی میں جو پھینکی تو پانی کی آواز کان میں آئی، اور وہ آواز بھی ایسی میٹھی اور سریلی لگی جیسے معشوق کی آواز ہوتی ہے۔ اسی ایک آواز نے شراب کی سی مستی پیدا کر دی۔ اس مصیبت زدہ کو پانی کی آواز میں اس قدر مزہ آیا کہ دیوار سے اینٹیں اکھیڑ اکھیڑ کر پانی میں پھینکنے لگا۔ پانی تو زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا کہ اے بھلے مانس، بھلا مجھے اینٹیں مارنے سے تجھے کیا فائدہ؟ اور پیاسا بھی زبان حال سے اس کا جواب دے رہا تھا کہ میرے اس میں دو فائدے ہیں، اس لیے میں اس کام سے ہرگز ہاتھ نہ روکوں گا۔ پہلا فائدہ تو پانی کی آواز کا سننا ہے کہ پیاسوں کے لیے رباب کی آواز سے زیادہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، جتنی اینٹیں میں اس کی اکھیڑتا جاتا ہوں اتنا ہی صاف شفاف پانی کے قریب ہوتا جاتا ہوں، کیونکہ اس اونچی دیوار سے جس قدر اینٹیں اکھڑتی جائیں گی اسی قدر دیوار نیچے ہوتی چلی جائے گی، لہٰذا دیوار کی پستی موجب قرب اور اس کے فصل ہی سے وصل کی تدبیر ہوتی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ سجدہ کیا ہے؟ اینٹوں کی چنائی کا اکھیڑنا۔ جب تک اس دیوار کی گردن بلند ہے سر کو جھکانے نہیں دیتی، لہٰذا جب تک تو اس تن خاکی سے نجات نہ حاصل کر لے آب حیات کے آگے سجدہ نہیں کر سکتا۔ اے لوگو، اس جوانی کو غنیمت جانو، سر جھکاؤ اور ان ڈھیلوں اور اینٹوں کو اکھیڑو قبل اس کے کہ بڑھاپے کے دن آ جائیں اور تمہاری گردن بٹی ہوئی رسی کی مانند ہو جائے اور بری عادتوں کی جڑیں ایسی مضبوط ہو جائیں کہ انہیں اکھیڑنے کی طاقت ہی نہ رہے۔